أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم باخع النفس کا ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو، علی آثارہم ان لوگوں کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث اس بات پر، اسفاً افسوس کر کے، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے افسوس کر کے ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ بے شک انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ زینت خوبصورتی اس زمین کی، اس زمین پر جو کچھ ہم نے پیدا کیا یہ سب اس زمین کی خوبصورتی ہے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں، ہم احسن عملا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس زمین پر ہے، صعیداً صاف میدان، جرزاً چٹیل۔ حضرات یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ سورۃ الکہف کے اندر کیا بیان ہے آپ لوگ سن رہے ہیں بار بار، کہ اس دنیا کے اندر ایک فتنہ ہے جس کو مادیت کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ مادیت کا فتنہ کیا ہوگا کہ دنیا کے اسباب اور سامان میں آدمی ایسا مشغول ہو جائے کہ اس کو اللہ جل جلالہ یہ بالکل اس سے غافل ہو جائے، بلکہ وہ آدمی اگرچہ زبان سے یہ نہ کہے کہ اس دنیا کا خالق و مالک اور اس دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اس بات کا انکار زبان سے تو نہیں کرتا، لیکن دل میں وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ان اسباب سے ہوتا ہے۔ ان اسباب کی اتنی بڑائی اور ان اسباب کی اتنی محبت اور ان اسباب کا اتنا اثر آدمی کے دل میں ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو تو وہ کہے کیا باتیں تم کرتے ہو، جب تم اس کے سامنے آخرت کا بات کرو تو کہ سب کچھ تو یہ دنیا ہے۔ جو آدمی دنیا کے سامان میں اس طرح مشغول ہو جائے، اس آدمی کو کہا جاتا ہے یہ مادیت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اس صورت میں یہ بیان حضرات سب سے پہلے بات کہاں سے شروع ہو گئی؟ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ اس کائنات میں جو آپ کو نظر آتا ہے بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی، آپ دیکھیں گے کون کس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کہے گا فلانا بڑا، کس کی تعریف، لیکن مومن کہے گا تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ اس اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے جس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کتاب کی ساری باتیں سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے وہ کتاب اپنے پیغمبر پر نازل کی تاکہ ڈرائے لوگوں کو ایک سخت عذاب سے۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ جو انسانوں کو ان کے غلط عمل پر ملے گا، اور جو ایمان اور عمل صالح کریں یہ پیغمبر ان کو خوشخبری دے دے ایک بہترین اجر کی، جس اجر میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور ان لوگوں کو خاص طور پر ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اب اللہ جل جلالہ سائٹ پہ ہو گئے ہیں، اور اب کچھ اور لوگ ہیں مخلوق میں جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مشرکین نے کہا وہ فرشتے ہیں، کسی نے کہا وہ جنات ہیں، اور آج کے زمانے میں کسی نے کہا دنیا کا ساز و سامان، کہ اللہ جلالہ کائنات پیدا کر کے اب سائٹ پہ ہو چکے ہیں، کائنات کا نظام اوروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ ہے مادیت کا وہ فتنہ۔ ان لوگوں کو خاص پر ڈرا جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ ان لوگوں کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے، جو جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرات، یہ وہ آیتیں جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے، میں نے دوبارہ اس کا ترجمہ آپ کو سنا دی۔ اب آج کی آیتوں کو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، پیغمبروں کو سمجھاتے وہ نہیں مانتے، پیغمبر کا دل دکھتا تھا، اللہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ افسوس کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کریں گے ان کے اوپر۔ جو آدمی نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو سمجھا دے۔ آگے کون قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا یہ ہر آدمی کا اپنا کام، اس لیے یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر وہ آدمی جو دعوت اور اصلاح کا کام کرے گا، جب وہ اپنی بات بتا دے گا، اگر سامنے سے کوئی نہ مانے تو اس آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری بات کا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں، لوگوں نے تو مانا نہیں، کیونکہ لوگوں کا ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے ٹھیک طریقے سے بات بتا دینا، سمجھا دے۔ فلا آخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث، اس بات پر، اسفاً، افسوس کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ایسا آپ نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت بیان کر۔ حضرات، اللہ کی باتیں ہیں کتنی یقینی اور ٹھوس باتیں۔ اللہ جلالہ جو اس کائنات کے خالق ہیں، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس سب کا خالق اللہ جل جلالہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین پر بہت سی چیزوں کو پیدا کر کے اس زمین کو خوبصورت بنا دی۔ زمین خوبصورت تو ہو گئی، لیکن ایسا کس مقصد کے لیے ہوا؟ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آزمائش ہے کہ کون ان میں مشغول ہو کر اللہ مشغول ہو جاتا ہے، اور کون ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ کون ان چیزوں میں پڑھ کر فتنے میں پڑ جاتا ہے، اور کون ان چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا یہ اتنی چیزیں ہیں اور ان میں یہ اثر، ان کا خالق طاقتور ہے۔ جس آدمی کا ذہن ان دنیا کے اسباب و سامان سے جلالو کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس کا ایمان بالغیب اس کا معنی ہے آدمی فتنے سے بچ گیا، اور جو چیزوں میں پڑ گیا اور انہی کو طاقتور سمجھ کر اللہ ہو گیا، یہ آدمی فتنے میں پڑ گیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ،
بے شک نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ، زینت اور خوبصورتی اس زمین کی، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں عملا، کہ کون اپنا عمل، جس آدمی کا عمل اچھا رہا اس دنیا کے اسباب و سامان میں رہتے ہوئے، مانا یہ آدمی امتحان میں کامیاب، اور جو عمل سے ہٹ اور انہی چیزوں میں پڑا وہ آدمی فتنے میں پڑا۔ اس لیے حضرات بہت ضرور اپنے عمل کی طرف توجہ کریں۔ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور یہ جتنا خوبصورت آپ کو نظر آتا ہم اس کو بنانے والے ہیں صاف چٹیا، ایک وقت آئے گا یہ سب صاف ہو جائے گا۔ حضرات یہ دنیا کی اتنی لمبی عمر نہیں ہے، ہم لوگ غلطی میں پڑ جاتے ہیں، فتنے میں پڑ جاتے ہیں، ورنہ آپ دیکھو ایک آدمی ایک گھر بناتا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، نئی تعمیر بن گئی، عمارت بن گیا، کچھ عرصے کے بعد دیکھو تو کھنڈر پڑا، کھڑکیاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، چھت گری ہوئی ہے، دیوار کا پلستر گر گیا ہے، گیا۔ اس دنیا کا نتیجہ تو ہم چند سالوں میں دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کتنی عارضی ہے، پھر کیوں ہم لوگ دھوکے میں پڑ جاتے؟ ایک دن آئے گا یہ پوری دنیا کھڑ جائے گی، میدان۔ لیکن حضرات اسی صورت میں پڑھو گے، اسی صورت میں آ جائے گا، عمل صالح ہمیشہ باقی رہے گا، عقیدہ ختم، صالح عمل باقی رہے گا۔ اپنے عمل پر کام کرو، دنیا کے فتنے میں مت پڑو، اپنے عمل پر محنت کرو۔ حضرات یہ چند آیتیں ہو گئے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں سب آیتوں کا، ٹھیک ہے؟ بس الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی وہ اللہ، انزل جس نے نازل کی، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب، ولم یجعل لہ عوجا اور نہیں رکھا اس کتاب میں کچھ عیب، سیدھا سیدھا ہے، لینذر تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا سخت عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری بشارت دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو عمل کرتے ہیں صالح عمل، کہ ان کے لیے ہے اجر اچھا، رہیں گے اس اجر میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد، نہیں ہے ان لوگوں کے پاس اس بارے میں کچھ علم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس، بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ بات، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں ان لوگوں کے پیچھے، اگر یہ ایمان نہ لائے اس بات پر افسوس کر کے، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ اس زمین پر ہے، خوبصورتی اس زمین کی، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں جو اس زمین پر ہے صاف چٹیل میدان۔ ٹھیک ہو گیا حضرات؟